لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا بصر بعيوب نفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي حبيب الله اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذی الجلال والاکرام۔ معزز محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جنوبی ایشیا کے محسن اعظم حضور سیدی علی بن عثمان القجویری المعروف به داتا گنج بخش رحمہ، آپ کی ذات اور آپ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب، اس کی روشنی میں رجوع اللہ، جسے آسان انداز میں توبہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، ہمارا فوکس اسی بات پہ ہوگا کہ فالو دا وے آف ہم ہو ٹرن ٹو اللہ پیشنٹلی، کہ آپ نے کس انداز میں اس وقت کے لیے اور بعد والے آنے والوں کے لیے اپنی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت نصیب ہو جائے، پھر اس سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب اسے اپنا حبیب بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبوبیت حاصل کرنے کی چاہت یہ انسان کی معراج ہے، مگر اس راستے پر چلنے کے لیے انسان کو، مجھے یا آپ کو، چونکہ ہم سلیکٹڈ لوگ تو نہیں ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو بہترین راستہ انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے پہلے اس منزل کی چاشنی پائی ہے، اور اس منزل کی چاشنی پانے والوں میں ایک بڑا نام حضرت سیدی داتا گنج بخش علی گجویری کا نام ہے۔ اس حوالے سے یہ بات کسی سے پنہا نہیں ہے کہ اہل اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ بنیادی طور پر اچھی تصویر کو دیکھنے کے لیے اچھے آئینے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھی تصویر کو دیکھنے کے لیے آئینے کا صاف اور اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور آئینہ بھی ایسا کہ جو اس تصویر کو دکھاتے ہوئے کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی یا کوتاہی نہ کرے۔ اور آئینے کا یہ وصف ہے کہ اس میں جو تصویر میں یا آپ دیکھتے ہیں تو تصویر اتنی ہی وہ آئینہ دکھاتا ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور آئینے کا یہ وصف ہے کہ وہ آئینہ مجھے یا آپ کو
میری یا آپ کی تصویر ہی دکھاتا ہے، جو ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی تصویر نہیں دکھاتا۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں اپنی زندگی کے لیے سمجھ پاتے کہ ہم اپنی زندگی کو پرکھنے کے لیے کس آئینے کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر ہم اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں سے جو خاص ہمیں انعام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں اپنی زندگی کی تصویر کسی آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ آئینہ نبوی ہے، آئینہ نبوی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھی سوسائٹی دیکھنے کے لیے اسے باب نبوت پر لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اہل اللہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو باب نبوت پر، در نبوت پر لے آتے ہیں۔ آپ جتنے اہل اللہ گزرے ہیں ان کی زندگی کے احوال پڑھیں تو آپ دیکھیں گے انہوں نے زندگی بھر یہی کام کیا ہے کہ جس فرد کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے کٹا ہوا تھا انہوں نے اس تعلق کو جوڑ دیا۔ حضرت اقبال نے بھی اسی پہلو کو بیان کیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس۔ اگر اپنے آپ کو کسی دروازے پر پہنچانا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ پہنچا دو کہ دی ہماؤس، یہ دین ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس اولیاء یہی کام کرتے ہیں اور اسی کام کے لیے بسا اوقات انہیں کرامت دکھانا پڑتی ہے، لیکن کرامت تو ان کی استقامت کا ایک ذیلی پہلو ہوتا ہے۔ ان کی اس کرامت کی وجہ سے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور نبی جو معجزہ دکھاتا ہے اس کی وجہ سے رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ایک سلسلہ تو ذہب بنتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے ایمان میں پختہ اور مکمل ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی زندگی بھی اور ان کے اعمال کی کیفیات اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ، ان کی کیفیات یونیک قسم کی ہوتی ہیں، اور جو لوگ ان کی صحبت سے دور رہ جاتے ہیں ان کی زندگی بھی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دیکھنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، سب کچھ ایک مختلف رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ انہی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پلٹنے کے لیے آج ہم سہارا لیں گے حضرت سیدی داتا صاحب علیہ رحمہ کی کتاب کشف المحجوب شریف کا۔ یہاں میں یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ آپ کسی سے کسی اعتبار سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن اس کے علمی مقام کو جب علمی انداز میں پروف کر دیا جائے تو پھر اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کشف المحجوب آپ کے ایک شیخ کے مرید تھے جو ان کے پیر بھائی تھے، ابو سعید حجویری۔ یہ غزنوی سے آئے، افغانستان سے۔ اسلام کی روحانیت کی لہریں جو جنوبی ایشیا میں خاص طور پر پہنچی، ان کے لیے جو راستہ ہے وہ یہ افغانستان والا ہی ہے، غزن کا ہے۔ زیادہ صوفیاء یہاں سے تشریف لائے۔ ایک دفعہ پھر لہر اٹھی ہوئی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس اسلام کی لہر کا بول بالا اور کامل اثر پاکستان میں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید حجویری، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اس کی مینیفیسٹیشن، دل کے اندر جو انوار و تجلیات پڑھتے ہیں، حضرت مجھے یہ بتائیے وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ محبت الہی کی معرفت میں رکاوٹ بننے والی ریشنل اینڈ فزیکل ایونٹس، کہ جو رکاوٹ بننے والی ظاہری اور باطنی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تیسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ
میں ان چیزوں کو اگر دور کرنا چاہوں اپنی زندگی سے تو وہ کیسے دور کر سکتا ہوں؟ یہاں ضمن میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی تعویذ لے لیا جائے، اس سے کوئی اپنی گاڑی سیدھی کروا لی جائے یا فیکٹری چلوا لی جائے۔ زندگی کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دل ٹیڑھا ہے نا اسے سیدھا کروا لیا جائے۔ جس دل کے اندر کوئی اور جھلک نظر آ رہی ہے نا وہاں محمدی جھلک نظر آ جائے، توحید کا رنگ وہاں پختہ ہو جائے۔ یہ مقاصد ہیں اہل اللہ کے ساتھ جڑنے کے، اور انہی مقاصد سے متعلقہ آپ نے سوال کیے۔ اور یہ کتاب فارسی زبان کی کتاب ہے۔ گزشتہ میں بھی آج سے 1 سال پہلے ہم نے اس بات کا تعارف کروایا تھا کہ اورینٹلسٹ ان میں سے نکلسن نے اس کا ایک انگلش ایڈیشن بھی شائع کروایا، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے، چونکہ اسپرچولیزم روحانیت وہ ہے کہ جس کو آپ تھیوری کے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے، البتہ جن کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے ان کے خیالات سے کچھ درجات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے روحانیت، مسلمانوں کے پاس جو یہ روحانی جذبہ ہے، انہوں نے اسے سمجھنے کے لیے نکلسن نے 1901 میں اس کا ایک انگلش ترجمہ برٹش تھے برطانیہ سے شائع بھی کیا۔ پھر یہ کتاب اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں احیاء العلوم جو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی ہے، اس پر جتنا کام ہو رہا ہے، آپ بڑا ایک جملہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ابن عربی کہتے ہیں کہ علوم کے لیے باقی کتابیں نہ بھی بچیں، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے احیاء العلوم کافی ہے، حضرت امام غزالی کا فلسفہ۔ اور ابن عربی اس احیاء العلوم کا مطالعہ کعبۃ اللہ کے غلاف کی چھاؤں میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ یعنی ابن عربی جن کی فصوص الحکم اور یہ ساری کتابیں، اور احیاء العلوم کی اگر ہم بیسز دیکھتے ہیں وہاں کہاں جا کے ملتی ہیں تو وہ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی اس کتاب کشف المحجوب شریف کے ساتھ ملتی ہیں، چونکہ یہی وہ کویسچنز ہیں کہ جو اصل میں اسپرچولیزم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کرتا ہے، اور ان کے سارے سوال جوابات جو ہیں وہ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنی کتاب میں نقل فرما لے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ داتا صاحب کو محض ایک صوفی سمجھ کے کارنر پہ لگا دینا یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اپنے دور کے علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے ایکسپرٹ ترین آدمی حضرت سیدی علی اجویری تھے، اور ایسے تھے کہ وہ ڈائریکشن سیدھی کرواتے تھے، اور ڈائریکشن سیدھی کروانے کے لیے جہاں فزیکل موومنٹ کو ٹھیک کرتے تھے وہاں اسپرچل موومنٹ کو بھی ٹھیک فرما دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسجد کی تعمیر فرمائی، وہ عہد نبوی کی یاد میں جب غزن سے یہاں تشریف لائے اس ذریعے سے، تو مسجد کی تعمیر فرمائی تو قبلہ کی تعمیر خود فزیکل انداز میں کی، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو قبلہ ٹیڑھا لگتا ہے، کہا جس سے ٹیڑھا لگتا ہے نا ہمارے پیچھے آ کے پڑھ لے پھر۔ اب جب پیچھے آئے، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا، حجابات سارے ہٹے اور سامنے کعبۃ اللہ، دونوں ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی آپ نے چیزوں کو پروو کر کے بتایا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسپرچولیزم کی مینیفیسٹیشن اور انر فیلنگز جو ہیں ان کی تھیوری، حالانکہ تھیوری نہیں ہوتی، بڑے منفرد انداز میں، یونیک انداز میں اس کتاب میں آپ نے بیان فرمائی ہے۔ تو آئیے اس میں سے میں چند ایک پہلوؤں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو کامل کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کامل کرنے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے خصوصی طور پہ ڈسکس فرمایا ہے، ان میں سے سب سے پہلی ہے کسی ذات کی جو فزیکیلٹی ہے، جسمانی ساخت ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے ڈسکس فرمایا ہے وہ ہے اس کی انٹلیکٹن دانش کیسی ہونی چاہیے، عقل اور سمجھ کا کردار کتنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے کہ انسان کے پاس جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہے، ان کا حصول اور عدم حصول پر اس کی کیفیات کیسی ہونی چاہیے۔
اور سب سے آخر پر جس پہلو پر ذکر کیا وہ ہے اسپرچولیٹی، کہ انسان کی جو روحانی اور باطنی کیفیات ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان جو درجات پاتا ہے، آپ نے اس بات کو پروو کیا کہ اسپرچولیٹی ریزن آف آور بینگز، اس کو ہائر کرنے کا نام ہے، کہ جو بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے جب تک قلب اس کا صاف نہیں ہوتا اس وقت تک اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ میسر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کتنی قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، انسان توبہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، توبہ کرتا نہیں ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے آپ نے ایک ایسا پروسیجر یہاں بیان کیا کہ جس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد دل کے اندر جو توبہ کی رغبت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتا ہے تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو پروسیجر آپ نے کہا کہ جو اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے اسپرچولیزم میں، وہ یوں سمجھے جیسے اس کے دل کا بائی پاس کر دیا جاتا ہے، دل ریفریش ہو جاتا ہے اور اس پر انوار و تجلیات الہی برستے ہیں، اور پھر وہ اس کی جو فیلنگز ہیں وہ دوسروں سے بالکل منفرد ہو جاتی ہیں۔ اور اس انفرادیت میں ایک خاص پہلو کہ وہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے پھر آنکھوں کو کھولتا نہیں ہے، پھر آنکھوں کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ ایک انتہائی اہم پہلو تھا ریسرچ کے اعتبار سے کہ آپ کی شخصیت کا تعارف بھی ہمیں ہو اور اس کتاب کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلے کہ اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اسپرچولیزم پہ ایک بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اسپرچولی روحانی طور پر انسان اگر صحیح ہونا چاہتا ہے تو اسے 3 پہلوؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلا کہ اسے ضرورت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ نیڈس ناٹ یور آبجیکٹس، ضرورتیں آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں کس لیے آئے ہو؟ بس یہ گاڑی لینے کے لیے۔ زندگی کا مقصد ایک بنگلہ بن جائے، ایک فارم ہاؤس بن جائے، کہا نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تم اس ضرورت کو حاصل کر لو گے پھر تمہارا زندگی میں دل نہیں لگے گا۔ نیڈس ناٹ یور آبجیکٹیوز، وہ تمہاری زندگی کے مقاصد نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر دوسرا پہلو آپ نے ذکر کیا کہ جو تمہارے آبجیکٹیوز ہیں وہ ٹائم باؤنڈز نہیں ہونے چاہیے کہ ساری زندگی اسی میں کھپ جائے اور آپ کے پاس علیحدہ کوئی وقت ہی نہ بچے۔ اپنی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے یہ منع نہیں کیا کہ گاڑی نہیں لینی، اچھا گھر نہیں لینا، سب کچھ کہا حاصل کرو، لیکن اس کے حصول میں سارا وقت اس پہ ہی نہیں لگا دینا، بلکہ اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے۔ اس نعمت کو، یہ تمہارے پاس کیش ہے، اسے اچھی جگہ انویسٹ کرنا ہے، کیش اچھی جگہ کروانا ہے۔ تیسرا پہلو جو آپ نے ذکر کیا کہ آبجیکٹیوز، اپنے مقاصد کے حصول میں جو ایفرٹس، جو کوششیں تم کرو، ان کوششوں کے بعد جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے، جو تمہیں نعمت ملی ہے، جو تمہیں انعام ملا ہے، اس کے بینیفیشری، اس کا بینیفٹ لینے کے لیے یہ نہ کہو کہ بس میری ذات کو فائدہ ہو، کہا اس کا فائدہ اپنے آپ کو بھی دینا ہے، رسول اللہ کی امت کو بھی دینا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر حضرات صوفیہ کرام فرد کی بات نہیں کرتے بلکہ سوسائٹی اور رسول اللہ کی پوری امت کی بات کرتے ہیں۔ بڑی اس پر آپ نے تفصیلی بات فرمائی، فرمایا کہ نوبل انعام کا حصول اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، بندے کو خود ہی نوبل ہو جانا چاہیے، خود ہی نوبل ہو جانا۔ اب وہ نوبل کیسا ہوگا؟ سادہ سا جملہ آپ نے فرمایا، بچا ہوا اللہ کے راستے میں نہیں دینا، اپنا حصہ کاٹ کے دینا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کپڑے پرانے ہو گئے دے دو، لسی ود گئی ہے چلو کتے اور گل دو، کہا نہیں، جو حصہ ملا ہوا ہے نا تمہیں، اس میں سے کاٹ کر دو۔ اگر آپ لوگوں کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو اوپر لے جائے گا۔
اس کی ایک مثال سمجھ لیجیے ہم اپنی اس لائف میں کہ حصہ کاٹ کے دینے کا کیا مطلب. ایک شخص ہے، ایک اس کے گھر میں کام کرنے والی مرد ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کا بیٹا ہے. اس کا بیٹا میٹرک میں نمبر بھی تھوڑے لیتا ہے اور اس کے باوجود اسے میڈیکل میں داخلہ مل جاتا ہے. اور ایک اس کا بیٹا ہے جو میڈیکل میں کم نمبر کے باوجود بھی داخلہ حاصل کر لیتا ہے. ایک اس کم درجے والے کا، بظاہراً کم درجے والے کا بیٹا ہے، نمبر اس کے زیادہ آ جاتے ہیں لیکن وہ میڈیکل میں داخلہ نہیں لے سکتا. کہا اسے اپنا حصہ کاٹ کر اگر اس کو اوپر لے گیا تو اللہ بھی اسے اوپر لے جائے گا. یعنی اپنا حصہ کاٹ کر. اس پر آپ نے جن پہلوؤں پر خصوصی طور پہ پھر تفصیلی کلام فرمایا ہے ان میں سے اتباع رسول کا ایک واقعہ فرمایا. سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کی اتباع میں حضور کی مخلوق سے محبت ہے. اور محبت کا معیار بھی یہی اور ان سے اعراض کا معیار بھی یہی ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ نے اس کشف المحجوب شریف میں توحید کا سب سے پہلا باب باندھا ہے علم کا. وہ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ صوفیاء کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ نے پہلا باب باندھ کر بتا دیا کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم کا سمندر ہوتا ہے. اور علم میں بھی علم توحید اور علم رسالت، اس کو بنیاد بنایا. تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا تذکرہ کیا. حضرت بایزید بستامی اسپرچولیزم کے اندر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس وقت جب حضرت آج سے آپ یقین 978واں آپ کا عرس ہے تو آپ ذرا تصور کریں کہ 978 سال پیچھے جائیں، پھر وہاں سے 40 سال پیچھے جائیں. 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت عارفین کے سلطان ہونے کے مقام پر فائز تھے. تو انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ ان کا تذکرہ آپ نے کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید آپ نے کسی سے یہ سنا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے آپ چل پڑے. جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس بندے سے ملنا ہے وہ بندہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کے منہ کے اندر پانی ہے اور اس پانی کو قبلہ رخ ہو کر اس نے اسپٹ کر دیا، پھینک دیا. یہاں یہ مسئلہ ہم سب کے پیش نظر رہنا چاہیے. ایک ہے وضو کے فرائض، ایک ہے سنتیں، ایک ہے آداب. وضو کے آداب میں یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا چاہیے اور جب کلی کرنے کی باری آئے، اسپٹ کرنے کی باری آئے تو رخ قبلے کی طرف نہیں، نیچے ہونا چاہیے یا دائیں یا بائیں. لیکن دائیں اور بائیں بھی کلی کرتے ہوئے دائیں بائیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان پر اس کے چھینٹے نہیں پڑے. یہ آداب وضو میں سے ہے. اب آداب مسجد میں سے کیا ہے کہ جو وضو کے قطرات ہیں جب وہ وضو خانہ سے واپس آئے تو جب وضو کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. یہ پانی لے جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب گناہ لے کے جائے گا تو یہ ناپاک ہے. اس ناپاک پانی سے دوسروں کو بھی بچانا ہے اور مسجد کو بھی بچانا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو تو یوں کر رہا ہو اور یوں کر رہا ہو اور مسجد پہ پھینک رہا ہو. یہ آداب ہے. یہ کتنی دور بندے کو لے کے جاتے ہیں. دیکھیں صوفیاء کی تعلیمات دیکھیں کہ وہ کسی حدیث کی تشریح کس انداز میں بیان فرماتے ہیں اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتے ہیں. صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کٹی ہوئی امت کا رشتہ مصطفیٰ کریم سے جوڑ دیتا ہے. جو باب نبوت کو بھول جاتے ہیں انہیں در نبوت پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں. جن پر رنگ کسی اور کا چڑھا ہوتا ہے اس پر رنگ محمدی چڑھا دیتے ہیں. انہیں اس انداز سے وہ قبول فرماتے. آپ نے فرمایا بایزید بستامی فرماتے اس نے کلی کر دی قبلہ کی طرف منہ کر کے، بس اتنا کام کیا. تو میں جو ارادہ یہ لے کے گیا تھا کہ زیارت کروں گا اور میں سلام کروں گا، میں نے نہ سلام کیا اور رخ بھی پھیر لیا اور واپس آ گیا. اب حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید نے کیا کہا؟ من از آ جا برگشتم. یہ کشف المحجوب شریف 13ویں صدی تک فارسی چلتی رہی.
14ویں صدی میں پھر جنوبی ایشیا میں اردو کا غلبہ آیا، پھر اب ظاہر ہے لارڈ میکالے کی وجہ سے اس کے تعلیمی نظام کو اڈاپٹ کرتے کرتے اب انگلش کا غلبہ آ رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے اس کی زبان بھی فارسی رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ من از آن جا برگشتم ویرا سلام نہ گفتہ، کہ میں اس جگہ سے فوراً نکل گیا، میں نے اسے سلام بھی نہ کی۔ گفتم ولی را باید کہ شریعت بر خود نگاہ دارد، حق تعالیٰ بر وے نگاہ دارد، کہ ولی تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو شریعت محمدی کے آئینے میں رکھتا ہے، شریعت محمدی کے آئینے میں رکھتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے آداب کو جانتا ہے، اور رب تعالیٰ اسے آداب میں بھی غلطی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ کیسا ہے کہ اتنی بے باکانہ انداز میں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور قبلہ طرف رخ کرتے ہوئے اس نے ایسا کر دیا، اگر ای مرد ولی بودے آب دہن ربا جانب قبلہ نیف گندے، اگر یہ ولی ہوتا تو قبلے کی طرف یوں منہ کر کے اس بے باکی میں تو نہ تھوکتا۔ حفظ حرمت را و یا حق او را نگاہ داشتے مر صحت کرامت را، کہ جس نے دین کو اتنی عزت نہیں دی، آداب کو اتنا نہیں سیکھا، مجھے وہ کیا سکھا سکے گا؟ فرماتے ہیں میں واپس پلٹ آیا۔ اب جب میں واپس آیا تو حضرت باعزید فرماتے ہیں شب پیغمبر راہ علیہ السلام بخواب دیدم، رات کو میں سویا قسمت جان گئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے باعزید، تم نے کسی بندے کو ہمارے دین کے آداب نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو نے دین کو عزت دی، ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ کنسپٹ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو بندہ شریعت محمدی کو اپنائے بغیر ولایت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کہیں اور تو پہنچا سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا سکتا۔ ولایت کا مقصد یہ ہے، نیک بندے کی سنگت اور بیعت کا مقصد یہ ہے، نہ تو اس کا مقصد فیکٹری چلوانا ہے، نہ اس سے مقصد کوئی تعویذ لینا ہے، یہ تو ذیلی اور ضمنی چیزیں ہیں۔ حقیقی مقاصد کیا ہے؟ وہ شریعت محمدی کا رنگ بندے پہ چڑھا دیتا ہے۔ حضرت باعزید فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے جب فرمایا تو وہ مقام جو میں عملوں سے نہیں حاصل کر سکتا تھا، حضور کے دین کی عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے بغیر انسان کو مقامات حاصل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے شریعت کو چھوڑ کر کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا رسول راضی ہو جائے گا، تو یہ دعویٰ اس کا ناقص ہے۔ وہ اپنے اس دعوے کے اندر ریویو کرے، اپنا ریویو کرے اور رجوع کرے، واپس پلٹے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو جو شریعت عطا فرمائی اور نبی علیہ السلام کو جو رنگ عطا فرمایا ہے، رب تعالیٰ اس رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ اب کتنے خوبصورت انداز میں ہماری تربیت۔ دوسرا پہلو آپ نے فرماتے ہیں کہ یہاں یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو بندہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عیوب نظر آتے ہیں اور خوبیاں نظر نہیں آتی۔ فرمایا یہ تو کام ہے مکھی کا جو گندگی دیکھتی ہے، انسان کا کام تو نہیں کہ وہ گندگیاں دیکھے، دوسروں کی خوبیاں دیکھے، خوبیوں کو تلاش کرے۔ ہاں اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ عیوب کو دیکھے تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی، وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ ہم اپنی کیفیات کا جائزہ لیں، ہمیں سب کا پتہ ہے، امام صاحب کا بھی پتہ ہے، سب کا پتہ ہے، بس اپنا نہیں پتہ ہے۔ میں ہوں، مجھے دائیں کا بھی پتہ ہے، بائیں کا بھی پتہ ہے، لیکن اپنا نہیں پتہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تم نے نہیں پڑھا؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ۔ جس معاشرے میں آپ موجود تھے وہاں جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو ان کے کھانے کی سب سے بہترین ڈش وہ یہ ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کی غیبت اور عیب بیان کرتے تھے۔ آپ بہت پریشان تھے،
پھر آپ نے اس حدیث پر فوکس کیا، کہا اپنے کھانوں کی ڈشوں میں یہ جو ڈش تم نے داخل کر لی کہ بیٹھ کے لوگوں پہ تبصرے کرتے ہو، عیوب بیان کرتے ہو، کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے دوسروں کے عیبوں سے اس کی آنکھ اور زبان کو بند کر دیتا ہے اور اپنے عیبوں کی آنکھ کو کھول دیتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ہماری ڈش بھی تو کوئی ایسی تو نہیں آ گئی، اگر ایسی آ گئی ہے تو یہ اہل اللہ کی تعلیمات۔ پھر اپنے لوگوں کو اس انداز سے آپ نے فرمایا کہ حضرت امام باقر علیہ رحمہ کا قصہ بیان فرمایا کہ حضرت امام باقر جو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور جناب امام زین العابدین جناب سیدنا امام حسین کے صاحبزادے ہیں، سیدنا امام حسین سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ بارگاہ نبوت سے یوں فیض پاتے ہیں کہ حضور فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم کی خیرات جناب امام باقر تک پہنچی۔ امام باقر اپنے متبعین کو اکٹھا کیا، کہا میں آج تم سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اس بیعت کے جو الفاظ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے نقل فرمائے، توبہ کے لیے یہ بنیاد ہے، اور توبہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کا کہنا شیخ کے لیے اور مرید کے لیے بہت ضروری ہے، اسپرچل ہیڈ کے لیے، مینٹور کے لیے کتنے ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا اخوان بیات تابعیت و عہد گیرم کے ہر کے ازمیان ما رستگاری یابت اندر روز قیامت ہمارا شفاعت کند۔ آج ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے جنت عطا فرمائی، یہ وعدہ کرو کہ اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک باقیوں کی سفارش کروا کے انہیں بھی نہیں لے جائے گا۔ تو اس کے تحت ہم بھی نا یہ بات کر لیں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، غلامان رسول ہیں، ہم بھی آپس میں عہد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، کل قیامت کے دن جو پہلے جنت میں جانے لگے وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ آپ نے جب یہ بات کی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کہنے لگے یا ابن امی رسول، یا ابن رسول اللہ ابی شفاعت و شفاعت ترا و ترا بشفاعت ما چے حاجت است، ہمیں یہ بتائیے آپ کو ہماری شفاعت کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دیا اس وجہ سے کہ من بائی افعال خود شرم دارم کہ بقیامت اندر روئے جد خود نگرم، کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے جب میں اپنے عیبوں کی طرف دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے میں ان عیبوں کے ساتھ حضور کے سامنے جاؤں گا، اپنے نانا کے سامنے جاؤں گا، یعنی اپنے عیوب کی نگاہ۔ اور اسی کو حضرت اقبال نے لیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اگر ان عیوب کے ساتھ مجھے اٹھانا ہے تو رسول اللہ کے سامنے نہ اٹھانا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ اہل اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، ان کے قرب میں جانے کے مقاصد میں سے سب سے اول مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے آئینے کو صاف کروائے، رجوع اللہ یعنی توبہ کی طرف آئے، اور پھر رسول اللہ اور اس کے رسول کے کلمات کی جو انٹرپریشن انہوں نے کی اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔